چند کلمات میں بتانے کی کوشش کریں. میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی گزشتہ 9 ہفتوں میں کہ اسلام میں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی اور قابل قدر نظریات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ چونکہ بشریت کا سلسلہ قیامت تک باقی رہنا تھا، لہٰذا نبوت کے بعد ہدایت کا سلسلہ امامت کی صورت میں آگے بڑھا اور امامت کا تعلق بھی پیغمبر نے روز بعثت سے ہی، روز اول سے ہی سراغ کیا تھا. پھر تفصیل سے میں نے آپ کے خدمت میں اس کی چھوٹی تقریر میں غدیر کو بیان کیا. بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ غدیر میں جو کچھ بیان کیا گیا اور پیغمبر اکرم نے جو اہتمام ان سب کا مختصراً آپ کے سامنے تذکرہ کیا جا سکے. کل گفتگو اس مسئلے تک پہنچی تھی، ایک مرتبہ میرے سوال پر کل ہماری گفتگو اس مرحلے تک پہنچی کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے، پھسلتا ہے، گرتا ہے اور
یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس لیے کہ انسان معصوم نہیں ہے، گرے گا، گرے رہنا ہے نہیں ہے، گر جانا ہے نہیں ہے، گرے رہنا لہٰذا پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، واپس آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب ایک مرتبہ شمع اسلام مل گئی اور روشنی پہنچ گئی اسلام کے سینے تک، تو اب رکے نہیں رہنا بلکہ قدم بڑھانا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قدم بڑھانے کے لیے لازم یہ ہے کہ سمت سفر صحیح ہو، رفتار سفر اگر کم بھی ہو اور سمت سفر صحیح ہو تو انسان جتنا قدم بڑھائے گا اتنا منزل سے قریب ہوگا، اتنا فاصلہ کم ہوگا۔ لیکن اگر ڈائریکشن ہی غلط ہو جائے تو پھر جتنے تیز قدم بڑھائے گا اتنا ہی منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ یہ تقاضا ہم سے کیا ہی نہیں گیا کہ سب ایک رفتار سے جائیں، اس لیے کہ منزل تک بڑھنے کے لیے سب کے اندر ایک جیسی طاقت ہے ہی نہیں کہ ایک رفتار سے چلنے کا تقاضا کیا جائے۔ واضح کر دیا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک کے اندر جتنی صلاحیت، جتنی طاقت، جیسے حالات، اس کے اعتبار سے اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ انسان کوئی کم طاقت رکھتا ہے، کوئی زیادہ طاقت رکھتا ہے، بوجھ اتنا، اس لیے کہ عادل شخصیت، عادل ہے ہمارا معصوم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وحی کے ساتھ عدل، نبوت کے ساتھ عدل، امامت کے ساتھ عدل، ہر جگہ عدل، یہاں تک کہ نماز جماعت کے لیے امام منتخب کرنا ہے تو عدل، ہر موقع کے اوپر عدل، اور عدل ہی اصل میں روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس نظام میں قائم کرنا عدل کا، یہی اللہ کا مقصد انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہے۔ اس کو واضح کر دیا گیا کہ ہم نے کیوں بھیجا، انبیاء کو کیوں بھیجا، تمہارے درمیان انبیاء کو ہم نے بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور لوہے کو نازل کیا۔ مقصد کیا ہے؟ یہ میٹافر ہے، یہ کتاب اور لوہے کا نازل کرنا اور پھر یہ سب تشبیہات ہیں کہ ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اصل میں میزان کوئی نازل نہیں ہوا، بلکہ میزان کا مطلب عدل کا نظام آیا۔ یہی انبیاء کا مقصد، یہی مرسلین کا مقصد، یہی ائمہ کا مقصد۔ چنانچہ اسی راہ پر آگے بڑھنا ہے۔ اور کل یہ بات کیا آپ نے کہ انسان کے اندر کی شخصیت، جس کے اندر کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں جذبات ہیں، عقل، اور اس کا اظہار جن چیزوں سے ہوگا دیکھا جائے گا وہ انسان کی گفتار اور اس کا کردار۔ بس جتنا اندر کی شخصیت کو بلند کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کے قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی، یا ہمسایہ جبریل امین بن جائے گا یا پست ہونے پہ آئے گا تو قرآن کریم کو کہنا پڑے گا کہ یہ اس کی مثال گدھے جیسے، برائی کا انعام کہنا پڑے گا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، گدھے کے جیسے ایک مثال، جو کتاب کو لیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل نہ کریں۔ تو عرض کیا تھا کہ کیوں اتنا پست ہو جائے، کیسے پست ہو جائے، اور ایک مثال بچوں کے لیے عرض کر دوں، ایک مرتبہ اور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شیشی، ایک بوٹل ہے، آپ لینے کے لیے پہنچتے ہیں، کہا بھائی اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 10 روپے قیمت ہے، 10 روپے کی بوٹل، اور بڑا سا آگے بڑھے، آپ نے دیکھا اسی بوٹل کے اندر دودھ موجود ہے، بھائی اس کی کیا قیمت ہے؟ 50 روپے قیمت ہو، اور آگے بڑھے، شہد موجود ہے، بوٹل وہی ہے، لیکن جیسے جیسے اس کے اندر کی شے کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، بوٹل کی قیمت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب پہنچے دیکھا یہ تو ہے، اس کے اندر تو ہزاروں کی قیمت پہنچ گئی، 10 روپے کی چیز قیمتی ہوتی چلی گئی اندر کی شے کی قیمت کی وجہ سے۔ بس یہ بوٹل کیا ہے؟ یہ انسان کا جسم ہے،
اندر کی شخصیت جتنی وزنی ہوتی چلی جائے گی، انسانی خصوصیات جتنی کمال پر پہنچتی چلی جائے گی، شخصیت کا وزن بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر اور ذرا سا آگے بڑھے، بس کے ہونے میں آئے کوئی اتنا کیسے گر جاتا ہے کہ حیوان سے بہتر ہو گیا۔ اب پہنچے آپ اتفاق سے ایک لیبورٹری میں، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ وہی بوتل یہاں پہ بھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ میں نے تو وہاں سے لی تھی، یہ قیمت تھی، اس کی کیا قیمت؟ تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ اس کی کیا قیمت، اس کو تو اٹھانے کے لیے بھی اور پیسے دینے پڑیں گے، بڑی قیمت تھی۔ کہا بھائی کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک پیشنٹ اپنا یورین سیمپل لایا تھا اس کے اندر، آپ نے دیکھا یورین سیمپل اس میں آ گیا تو اب وہ اپنی اصل قیمت سے بھی گر گئی۔ شہد آ جائے تو قیمتی ہو جاتی ہے، یورین سیمپل آ جائے تو گر جاتی ہے۔ یہی اندر کی شخصیت کا مسئلہ ہے، جتنا یہ پرواز کرتی چلی جائے اتنی انسان کے قدر و قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب یہ جتنا پست ہو جائے اندر سے کہ حیوان سے بھی زیادہ پست ہونے لگے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں مبتلا ہیں۔ تو جب غفلت میں مبتلا ہو جائے تو اب اس شیشے کی طرح جس کے اندر نجاست موجود ہے، اب یہ پست ہو گیا بالکل۔ یہی سفر ہے، یہی راز ہے، بڑھتے چلے جانا اور واپس پلٹنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں کوئی انسان ناراض ہو جائے اس کو منانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ روٹے چلے جا رہے ہیں یا خوشامد کر رہے ہیں، وہ اپنی گولی چھوڑا رہا چاہیے یہاں سے چلے جائیے، آپ نے اس موقع پہ یہ کہا، اس موقع پہ یہ کہا، اس موقع پہ یہ کہا، مگر انسان کیوں سجدے نہ کرے اس معبود کو کہ جس نے کہا ان اللہ یحب التوابین، آؤ توبہ کر کے میری طرف آؤ، میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں۔ اور میں نے سنایا معصوم امام حسین العابدین علیہ السلام حدیث کا مفہوم جو امام نے بیان کیا وہ یہی، امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسا دوست رکھتا ہے محبت کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو، بلکہ یہ انداز ہے حدیث کا پورے سامنے رکھا ہے تو جیسے کوئی خوشامد کرتا ہے کسی نے، ایسے ہی اللہ بندے سے کہتا ہے کیوں مجھ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، آخر تو کیوں جا رہا ہے، کہاں جائے گا مجھے چھوڑ، واپس پلٹا، چنانچہ واپس۔ شیخ بہائی علیہ الرحمہ، شیخ بہائی بڑی شخصیت ہے ہماری تاریخ شیعت کی، بہت عظیم کارنامے انہوں نے کیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے چونکہ بہت صلاحیت تھی، وہ بڑا یہ طے کیا انہوں نے کہ حرم امام رضا علیہ السلام نے امام کے حرم میں آنے والے آتے زیارت کے لیے، مگر ان کے مزاج پر یہ بات گراں گزر رہی ہے کہ اتنی مقدس بارگاہ اور آنے والے ایسے گناہگار اور ایسے بدکردار لوگ، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی مقدس بارگاہ، اتنی عظیم جگہ جہاں پر سب لوگوں کا داخلہ تھا، لہٰذا انہوں نے کہا میں ایسا تعویذ بناؤں گا اور اس کو دروازے پر لگا دوں گا کہ اب گناہگار آ ہی نہ سکے، قدم ہی نہ بڑھا سکے، پہنچ ہی نہ سکے حضرت امام۔ یہ طے کر دیا اور اس کے اوپر کام کرنے لگے، عامل بھی تھے، معمار بھی تھے، بڑی تاریخی شخصیت ہے، کام کرنے لگے، پریشان لوگ پریشان ہیں کہ کیا کریں، اتنی عظیم شخصیت ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں، کیسے ان سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ اب ہر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا گناہگار امام کے حرم میں جاتا ہوں، بس خاموش ہو گئے سکتے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مولا سے کہا کہ مولا اتنی بڑی شخصیت، اتنے عظیم، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بس وہ تعویذ تیار ہو گیا، جس دن اس کو لگانے والے تھے اس سے پہلے والی شب میں امام صاحب نے تشریف لائے اور کہا کہ اے بھائی تمہیں کس نے یہ حق دے دیا کہ تم یہاں یہ تعویذ لگاؤ؟ کہا گناہگار آتے ہیں، بدکردار لوگ آتے ہیں آپ کے روزے پر، کیا خاموش ہو جاؤ؟ اگر ہم نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا تو لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم نے بھی دروازہ بند کر دیا تو لوگ کہاں جائیں گے؟ آئیں گے یہاں توسل کریں گے۔ تو یہی تو ہمیں عرض کرتا ہوں کہ انسان ذرا سا اپنے کردار گر جائے، معاشرہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بھائی رشتہ توڑ لیتا ہے، ہمارا ہوگا بھائی، ہم سے بتا دیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں، والدین کہہ دیتے ہیں ہم سے مطلب، دوست الگ ہو جاتے ہیں، سب الگ ہو جاتے ہیں۔ جب
سب الگ ہو جائیں اس وقت بھی ایک شخصیت ہے، وہ ہے ہمارا خالق جو کہتا ہے آؤ 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 آؤ، اور کیسے آؤ بتا دیا، ان کا دامن پکڑ کے آؤ، ان کے توسطوں سے آؤ، تم آؤ تو صحیح، توبہ کا آنسو لے کے آؤ۔ اور یہی راز ہے جس کو بیان کرتے ہوئے امام فرما رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام دیکھیے ایک تو بات واضح ہے کہ جب انسان مقصد سے ہٹتا ہے، ابھی عرض کرتا امام کا دور ہے، اور امام کے دور میں زہری شہاب الدین زہری بڑی شخصیت، آج بھی ان سے حدیثیں نقل کی جاتی ہیں، ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں بڑا نام ہوتا، لیکن امام سے محبت کرتے تھے۔ کل ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ محبت کرنا اور ہے، تعریف کرنا، آنسو بہانا، یہ محبت کی دلیل تو ہو سکتا ہے، مگر یہ نجات کی ضمانت نہیں بن سکتا جب تک سفینے پر سوار نہ ہو جاؤ۔ دور سے کھڑے ہو کر سفینے کی تعریف کرتے رہیں، دور سے کھڑے ہو کر سفینے کے کو اگر تلاطم آ جائے تو یعنی وہ سفینے کو دیکھیں موجوں میں گر گیا تو روتے رہیں، یہ ٹھیک محبت کی دلیل، مگر نجات اس وقت ملے گی، ساتھ تک اس وقت پہنچو گے کہ جب وہ میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پہ، پھر بچوں کے لیے سنا کہ انسان سب کچھ حاصل کرے، ہر طرف پڑھتا، مگر یہی خیال نہ رہے اسے کہ اصل مقصد کیا ہے، پہنچنا کہاں ہے، منزل میری کیا ہے، تو پھر حاصل کرتے رہو ساری دنیا کے علوم۔ 4 دوست نکلے کالج کے گیٹ سے ہنستے مسکراتے، آج یہ گریجویٹ ہوئے ہیں، کوئی ڈگری کے لیے بڑے خوش ہیں۔ اب خوشی میں کبھی کبھی انسان آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، اسی لیے مولانا نے کیا فرمایا، غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی کے عالم میں کوئی وعدہ نہ کرو۔ غصے میں کیا گیا فیصلہ انسان بعد میں پچھتاتا ہے، خوشی میں وعدہ کر لیا، اس وقت تو جذبات ہے، انسان کے موڈ سوئنگز ہیں، موڈ سوئنگز، کبھی کوئی موڈ ہے، کبھی ایک انسان کا کبھی بڑا مہربان ہے، اگلی مرتبہ اسی میں نفرت ہو گئی، ابھی کسی سے بہت خوش ہے پھر ان سے ناراض ہو گئے، تو انسان کے جذبات بدلتے رہتے ہیں۔ لہٰذا کہا کہ جب ایسی ہی کیفیت اس وقت والا رکھو بعد میں پچھتانا پڑے گا، تو نکلے کہتے ہیں کہ آج تو بڑی خوشی کرتے ہیں، آج تو چلو کہیں چلتے ہیں، آؤ ذرا دریا کی سیر کرتے ہیں، آئے دریا پر، پھر جانے نہیں اس طرف جائیں گے، اس کنارے پہ جائیں گے، مندہ موجود ہے، کشتی موجود ہے، چلو چلو اسی میں چلتے ہیں، کشتی میں سوار ہوئے چل چلتے ہیں۔ اب راستے میں ذرا تفریح ہوئی، اشارہ کیا ایک دوسرے کو، ذرا اس بوڑھے سے مزے لیے جائیں، کہنے لگے کہ بابا آپ کو کیمسٹری آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ کس چیز کا نام ہے؟ جو ہے آپ کو کیمسٹری نہیں آتی، آپ کی آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ اب بیچارہ سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ دوسرے نے کہا کہ آپ کو فلسفی آتی ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا یہ کس کو کہتے ہیں فلسفی؟ کہا کہ یقیناً آپ کی آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ تیسرے نے کوئی اور سوال کیا، یہ جانتے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ بیٹا میں کیا جانتا ہوں، میری پوری زندگی دریا، کشتی، جہاز، مچھلی، بس یہی سب ہے، میں یہیں کا رہنے والا، یہیں پیدا ہوا، دریا کی مچھلی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ کہا کہ یقیناً آپ کی آدھی زندگی برباد ہو گئی، اللہ کو اپنے بندے پر رحم آیا۔ اچھا بس ایک مرتبہ تیز ہماری چلنی شروع ہوئی، دریا میں تلاطم آیا، اب بوڑھے نے سر اٹھا کے پوچھا بچوں تم کو تیرنا آتا ہے؟ کہا تیرنا تو نہیں آتا، کہ میری تو آدھی ختم ہوئی تھی، تمہاری تو پوری زندگی برباد ہو گئی۔ دنیا کا ہر علم انسان حاصل کرے مگر وہی علم اسے نہ پتا ہو وہ اس کو اس ساحل تک پہنچا سکے تو سارا علم بیکار ہے، کوڑے میں ڈالنے کے لائق ہے۔ اگر سارا علم حاصل کر کے بندہ رب کو نہ پہچان سکے تو اپنے امام کو نہ پہچان سکے، امام کی معرفت نہ حاصل کر سکے۔ لہٰذا جاؤ کہیں ہر علم کے لیے ترغیب دلائی کہ اس کو حاصل کرو، سوائے ان علوم کے جو غیر مفید ہے انسان کے لیے روکا گیا ان سے، ابھی زیادہ تشریح کا موقع نہیں، ضرورت ہے، ارباب فہم دانش موجود ہے تو روکا گیا، ورنہ ہر علم کے لیے جاؤ، سیر کرو کائنات، دیکھو ہر طرف، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت، کیوں غور نہیں کرتے؟ عرض کر چکا ہوں پہلے، ڈائریکٹ ایڈریس ہی چونکہ حرام ہے،
خصوصیات یہ خود ایک موضوع ہے، ان کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں، کیسی چیزوں کو، کیا اس کے اندر کانٹوں کو کھانے کی صلاحیت، پانی کو جمع کرنے کی صلاحیت، اور ایک الگ موضوع تو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس پہ غور کرو. اونٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے چلے جا رہے ہو، یہاں جیسا ماحول ہے نہیں کہ نخلستان ہو، ہر طرف درخت ہو، نہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہو، صحرا کی طرف نکل رہے ہو، اور کیا نظر آئے گا؟ دور دور تک دامن صحرا ہے، کہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، کہیں ریت کسی زمین آسمان. تو ان پہ غور کرو، کیوں نہیں غور کرتے؟ بار بار افلا ينظرون افلا يتدبرون افلا يعقلون، کیوں غور نہیں کرتے؟ ہمارا قلوب میں نقفال، دلوں میں تالے لگ گئے، دلوں کے تالوں کو کھولو اور غور کرو، اور نہ کرو غور تو پھر کل والی بات جو میں نے عرض کی کہ پھر کیا ہے؟ نہ کرو غور، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. پھر سب کچھ رکھتے ہوئے انسان کچھ نہیں رکھتا، آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتا. عرض کیا تھا کون سی آنکھ کا تذکرہ ہے؟ آنکھ ابو جہل کے پاس بھی تھی، ابو جہل کے پاس بھی کیا نہیں تھی، مگر وہ آنکھ نہیں کہ جس کے لیے معصوم نے فرمایا پہلے دن جو بات آپ کو سنائی کہ کیا کہا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہر انسان کو اللہ نے 4 آنکھیں عطا کی ہیں، 2 یہ جو اس چہرے میں ہے، 2 اس کے دل میں ہے. جس کی وہ آنکھ کھل جائے تو اس کو سارے حقائق، اور پھر انسانوں کی تقسیم کرتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ بس 2 طرح کے انسان کو نظر آئے، یا آخرت والے یا فرزندان دنیا. اور پھر کہہ رہے ہیں فرزندان دنیا نہ بننا، فرزندان آخرت بننا. اور پھر پورا ایک خطبہ امام کا جو احتجاج میں تبریزی نے اس کو محفوظ کیا کہ اس میں امام فرما رہے ہیں بالکل یہ خطبہ کیا ہے، یہ خطبہ اور نحو البلاغہ کا خطبہ دونوں کو سامنے رکھیں. تو یہ بات عرض کی تھی پہلی تقریر میں کہ چونکہ موقع نہ تھا کہ امام اپنے دادا کی طرح خطبہ دے سکتے، دنیا دیکھ لے کہ سید الساجدین کو خطبہ دیتے ہیں تو دربار عزیز مجلس حسین بچ جاتا، لیکن موقع نہ تھا کہ خطبہ دیں. لہٰذا اب نحو البلاغہ کا خود کے خطبات ہیں جو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں ڈل گئے، لیکن ایک خطبہ جسے حلقہ احتجاج میں درج کیا گیا، اس میں امام بتا رہا ہے کہ انسانوں کے قسمیں کسی کا ظاہر دیکھ کر، اس کی عبادات دیکھ کر اس سے متاثر نہ ہو جانا، صرف اس کی عبادات دیکھ کر اس سے متاثر نہ ہو جانا عین ممکن ہے کہ اسے گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملا ہو. عین ممکن ہے اس کے اندر کوئی جرأت اور حوصلہ نہ پایا جاتا ہو، چاہتا ہے مگر ڈر، خوف. عین ممکن ہے کہ اس کے پاس وہ وسائل موجود نہ ہو. بالکل یہ خطبہ کچھ باتیں امام نے کہی اور وہ نحو البلاغہ کا کہ جہاں مولا کہنا ہے کیسے افراد ہو، تمہارے بوڑھے بے عمل ہیں، تمہارے جوان بے بیاں ہیں، تمہارے فقیروں کے اندر شکر نہیں پایا جاتا، امیروں کے اندر سخاوت نہیں پائی جاتی، عورتوں کے اندر حیا کس معاشرے کس دور میں. اور پھر آنے والے زمانے کے خبر دیتے ہوئے فرما رہے ہیں وہ زمانہ جس کو میں عرض کرتا ہوں. کیا کہا؟ وہ شخص جس کا گورنر بنا ہوا یہ صاحب، گورنر نہیں معاف کیا، قاضی شہاب الدین آزادی قاضی بنے ہوئے عبد الملک بن مروان کے، اس کو نحو البلاغہ میں مولا نے داعی باطل کی طرف دعوت دینے والا تھا. کون شخص؟ شاید ایک مرتبہ تفصیل سے عرض کیا، وہ جس کے ہر وقت سینے سے قرآن لگا رہتا ہے، ہر وقت قرآن، لقب ہی پڑ گیا اس کا امامۃ المسجد، مسجد کی فاختہ، مسجد کی کبوتری، ہر وقت مسجد کے اندر موجود ہے، سینے سے قرآن، ادھر ادھر سے قرآن، ادھر قرآن، ادھر قرآن، ادھر قرآن. لوگ کہہ رہے ہیں حریف القرآن ہے، یہ قرآن کا ساتھی. لیکن جیسے ہی اس کو خبر ہوئی خلافت اب مجھے مل گئی، قرآن کو نعوذ باللہ کیسے کہوں، قرآن کو شراب کی حوض میں ڈالا. هذا فراق بینی و بینک، کیا آج سے تیرا میرا راستہ الگ ہو گیا، اب مجھے تجھ سے کیا تعلق ہو، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کو سینے سے لگایا تھا وہ چیز. دوسری روایت کی بنا پر
ہو سکتا ہے دونوں باتیں صحیح. دوسری جگہ میں نے دیکھا کہ جب سے یہ ملا میں کیسے کروں لیکن بات عرض کرنے کے لیے یہ بات پہنچ جائے. دوسری روایت میں نے دیکھا کہ اس نے ٹھوکر ماری بنانے لگی اتنی زور سے کہ مسجد کے دروازے سے باہر جا گیا. اور اس کے بعد جو کردار ہے اس شخص کا ایسے شخص کا قاضی ہے ایسے شخص کا قاضی ہے بڑی شخص ہے مگر مولا سے محبت نہیں ہے. لہٰذا کبھی کبھی مولا کی خدمت میں حاضری بھی ہوتی ہے, امام کا احترام بھی کرتا ہے, سب کو بتاتا ہے رسول ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ میں دیکھا کہ میرے ہاتھ خزاب لگاتے ہوئے میرے ہاتھ خزاب سے بلکہ ہو گئے پورے ہاتھ کو اوپر سے آ جائے. کسی موقع سے اس کی تعبیر پوچھی کہ تعبیر کیا ہے. اس نے کہا ان قریب تمہارے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون میں کسی بے گناہ کا لہو تمہارے اوپر. بڑا فکر مند تھا اس لیے کہ بارہ تھا حکومت کا قاضی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ فکر یہاں پہ موجود تھی. زیادہ پریشان ہو گیا تھا. پھر کچھ دن کے بعد بھول گیا. انسان خواب کی بات بھول جایا کرتا ہے. بھول گیا کچھ دن کے بعد. جب بھول گیا ایک مرتبہ عدالت میں اس کی ایک مقدمہ اس نے موت کی سزا سنا. بعد میں علم ہوا کہ گواہیاں جھوٹی تھیں, وہ شخص بے قصور تھا. بس اپنا سر پیٹ لیا. جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ صحیح ثابت ہوا. میں نے ایک بے گناہ کا لہو قاضی کا عہدہ چھوڑا, لوگوں کو چھوڑا, سب سے پہلے بند کیا. ایک صحرا کے اندر جا کے بیٹھ گئے. خبر ہوئی امام کو اطلاع ہوئی کہ وہ جہاں پہ مرضی آیا کرتا تھا وہ اب صحرا میں چلا گیا. ماننے کا کیا ہوا تھا یہ مانتا ہوا. اچھا اللہ اسے کہتے ہیں آپ یہ برہا. امام کو یہ معلوم ہوا بنفس نفیس امام اس کے پاس کیا تعلق کرانے میں مولا پیغمبر کو طبیب وہ معالج جو خود ہر ایک کے پاس جا کے کہیں کہ اپنا مرض دور کر دو علاج کرا دو. وہی دل ہے جو سینے میں موجود ہے. امام دیکھا کیا ہوا مولا میں اللہ کو کیا برباد ہو. امام نے کہا کہ وہ اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جتنا بڑا گناہ تم اب کر رہے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا. اس لیے تم نے انجانے میں فیصلہ کیا. تم نے گواہ دیکھتے ہوئے انجانے میں فیصلہ کیا. تمہارا فیصلہ جان بوجھ کے تم نے کسی کا قتل نہیں کیا. واپس آؤ معاشرے کے اندر جاؤ وارثوں کو راضی کرو. اس کے وارثوں سے جا کے ملاقات کرو, ان سے راضی کرو اور اپنی زندگی کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف کر دو. اللہ ارحم الراحمین نے تمہیں معاف کر دو. لیکن یہ راستہ جو تم نے اپنایا بس آیا سب گیا وارثوں کے پاس معافی مانگی بتایا اور اس کے بعد پھر عملی زندگی میں آ گیا. اور اب عالم یہ ہے کہ تانے دیا کرتے تھے لوگ, اس سے پوچھتے تھے وہ تمہارے رسول نے آج کیا کہا تم سے. امام کے لیے کہتے تھے تم تو رسول اللہ مانتے ہو, تمہارے رسول نے تم سے کیا کہا. اس طرح کی بات ہے, اس طرح کی یہ شخص بیان کر رہا ہے. اب دیکھیے دونوں باتیں آئی جاتی ہیں. ایک طرف یہ پھسل گئے کھڑے ہو گئے. یہ شخص کہتا ہے ایک مرتبہ امام کو میں امام سے ملاقات کے لیے گیا, معلوم ہوا کہ ابھی حاکم کے سپاہی گرفتار کر رہے ہیں. عبد الملک ابن مروان کی طرف سے سپاہی آئے تھے امام کو گرفتار کرنے کے لیے. بے چین ہو کے گھر پہنچا اس منزل پہ جہاں امام موجود دیکھا کہ زنجیریں پہنائی نہیں, آنکھ میں آنسو آ گئے. خود رات ہوتا جس کو شیخ عباس قومی نے دیکھا
آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا۔ امام نے کہا پریشان نہ ہو، یہ زنجیریں زیادہ دیر تک میرے ہاتھوں میں نہیں رہیں، آزاد کر دیا جائے گا، واپس آ جاؤ، تم جاؤ، پلٹ جاؤ۔ کہتا ہے کہ امام کا حکم تھا، میں واپس آ گیا۔ اگلے مرحلے پر، اگلی منزل پر جب قافلہ پہنچا تو کہا کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں، میں تو موجود تھا۔ دیکھا کہ ہنگامہ ہو رہا ہے ہر طرف، کیا ہوا؟ اب وہ سپاہی جو گرفتار کر کے امام کو لے کے چلے تھے وہ سب تلاش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ زنجیریں رہ گئی ہیں، قیدی غائب ہو گیا، زنجیریں رہ گئی اور قیدی چلا گیا۔ ہر طرف امام کو تلاش کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے میں اسی وقت آدھی میں سفر ہوا اور میں چلا عبد الملک ابن مروان سے ملنے۔ بس راستے میں جو وقت لگنا تھا وہ لگا۔ عبد الملک ابن مروان کے پاس جب میں پہنچا، اس سے جو باتیں ہوئی، گیا اس لیے تھا کہ امام کی سفارش کروں کہ امام سے وہ کسی چیز میں مظاہر نہیں ہوتے، صرف عبادت کرتے ہیں، صرف دعائیں کرتے ہیں، لہٰذا ان سے تعارف نہ کرو، ان کے پاس نہ بھیجو، کسی کو پریشان نہ کرو۔ کہا گیا تھا اس لیے، مگر جب میں پہنچا تو اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، کچھ باتوں کے بعد اس نے مجھ سے کہنا شروع کیا کہ تمہیں معلوم ہے عجیب واقعہ ہوا۔ کیا واقعہ؟ کہا کہ علی بن حسین کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جا رہا تھا، ایک مرتبے کے اوپر ایک جگہ وہ زنجیریں رہ گئی، امام کہیں چلے گئے، میرے سپاہی تلاش کر رہے تھے۔ کہا بعد میں جب وقت ملایا گیا، جب وہ وہاں تلاش کر رہے تھے، عین اسی وقت امام میرے سامنے موجود تھے، امام میرے سامنے موجود تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم کیوں تم نے سپاہیوں کو بھیجا؟ کیا میں چاہتا ہوں آپ یہاں رہیں، ہم مدینے رہنا چاہتے ہیں، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ کہتا ہے کہ اے زہری سنو، اس وقت جو میں نے امام کو دیکھا اور امام نے مجھ سے گفتگو کی، کہ ایسی ہیبت میرے اوپر طاری ہوئی، ایسا خوف میرے اوپر طاری ہوا کہ جب امام اپنی بات کہہ کر چلے گئے اور میں اپنی حالت کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا میرا لباس نجس ہو چکا ہے۔ وہ ہیبت بھی جو میرے اوپر تھا، وہ ہیبت بھی دکھائی۔ یہ ہے اختیار، یہ ہے ولایت تدبیری۔ عرض کیا تھا میں نے کہ کیا کہا کہ اپنے آپ کو بلند کرو عبادتوں کے ذریعے سے، بلند کرو، اور جب بندہ بلند کرتے جاتا ہے، اور حدیث جو بتایا میں نے کہ بخاری میں بھی اور اصول کافی میں، تو پھر اللہ کہتا ہے میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مگر کب؟ جب خواہشات کا غلام نہ بن جائے۔ کہہ رہے ہیں کیوں تمہاری تباہی اس سے ہوگی کہ تم خواہشات کے بندے بن جاؤ، خواہشات کو بتانا، ضبط کرنا، ضبط۔ حارث حمدانی سے مولا کہہ رہے ہیں اے حارث، طویل گفتگو ہے امام نے، اس کا ایک جملہ حارث سے کہہ رہے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ اے حارث مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے، موت آنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا پیغام ہے، کیا پیغام ہے موت آنے سے پہلے؟ ایک دن تو سب کو مرنا ہی ہے، ملک الموت تو آنا ہے، ملک الموت کے آنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہر بات کا مدانش موجود ہے۔ ایک انسان خواب دیکھتا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، اب وہ کیا دیکھتا ہے وہ چھوڑیے، وہ آیا ہماری زندگی میں، آنے کے بعد اس نے کہا مجھ سے ڈرو، میں نے رستم کو شکست دی، اب کل خواب میں نے رستم کو شکست دی، آپ کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، بہت طاقتور، مجھے بادشاہ کا ایک سلام کرو، میرے سر پر تاج رکھا گیا، خواب میں مجھ کو بادشاہ بنایا گیا، میرا احترام کرو، اور میں نے طاقتور کو شکست دی،
آپ میں بہت دولت مند تھا، بڑی دولت تھی. مجھے بتائیے ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ارے خواب ٹوٹ گیا، اب جاگ گئے. خواب کی طاقت بیداری میں فائدہ نہیں پہنچائے گی، خواب کی دولت جاگنے کے بعد فائدہ نہیں پہنچائے گی. کیا خواب میں 20 گاڑیوں کا مالک ہونے سے اچھا تھا کہ تو بیداری میں 1 گاڑی کا مالک ہوتا؟ توجہ کریں. خواب میں 10 مکان کا مالک ہونے سے بہتر تھا کہ تو بیداری میں 1 ٹوٹے پھوٹے مکان کا ہی مالک بن جاتا. جو کچھ تم نے دیکھا وہ خواب تھا، اس کو بھول جاؤ. آپ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس وقت دولت تھی، یہاں کیا ہے؟ اس وقت طاقت تھی، یہاں کیا ہے؟ بس یہی پیغام ہے جو آپ دے رہے ہیں. سمجھنے والا چاہیے تاکہ بات کو سمجھ کے اپنے دل میں جذب کر لے. ہم سنتے ہیں ان باتوں کو، یاد بھی رہتی ہیں، مگر پھر عملی زندگی میں بھول جاتے ہیں. کیا مطلب؟ خواب کی دولت، خواب کی طاقت، خواب کی پراپرٹی بیداری میں کام نہیں آتی. امام نے کیا فرمایا؟ الناس نیام، تمام لوگ سو رہے ہیں، سو رہے ہیں، سو رہے ہیں. یہ کب جاگیں گے؟ جب ملک الموت کو دیکھیں گے. نیند کھلے گی جب ملک الموت کو دیکھیں گے. اب ملک الموت کو دیکھا، اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ. اس لہجے میں ہم سے بات نہ کرنا، ہم بڑی پراپرٹی کے مالک ہیں. کہاں؟ دنیا میں. اب وہ خواب کا خواب تو ٹوٹ چکا. اب بتاؤ یہاں کیا لے کے آئے؟ بڑی دولت تھی وہاں جو دولت تھی اس سے کوئی تعلق نہیں. یہاں بتاؤ کیا لائے ہو؟ اتنی پراپرٹی، اتنا بینک بیلنس، اتنے تعلقات، اتنا اثر و رسوخ. کہا وہ دولت جو وہاں تھی وہ یہاں نہیں چلتی. یہاں ایک سکہ چلتا ہے جس کا نام عمل خیر ہے. بتاؤ وہ کتنا لے کے آئے؟ عمل خیر کتنا لے کے آئے؟ اب یاد کیا؟ ہاں میں نے ایک مرتبہ ایک غریب کی مدد کی کیونکہ وہ کھانا کھلایا تھا. ایک یتیم سر پہ ہاتھ رکھا تھا. فرشتوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے دیا تھا، مگر اس کا بدلہ تو تجھ کو وہیں مل گیا، اس لیے کہ تو نے وہ اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا تھا کہ جو وہاں کا مال یہاں ٹرانسفر ہو سکتا. تو نے ہمارے خیر کو کیا تھا مگر وہ یہاں پہنچا نہیں. کیوں نہیں پہنچا؟ اس لیے کہ اکاؤنٹ کا نام ہے محبت اہل بیت. محبت اہل بیت کا اکاؤنٹ ہوگا تو ہمارے خیر کی دولت یہاں پہنچے گی. اب وہ بتاؤ کتنا لے کے آئے ہو. خواب کہا. اب سمجھے مولا کیا فرما رہے ہیں. حارث منہ تو قبل ان تموتوا، حارث مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آ جائے. اس لیے کہ مر جانے کا مطلب ہے جاگ جانا. حارث ملک الموت کو دیکھ کے تو سب کو جاگ ہی جانا ہے. اس جاگنے سے پہلے جاگ جاؤ تاکہ کوئی فائدہ ہو سکے. اور ایک پیغام اور ایک بات بھی مولا فرما رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اسی کے اندر ایک اور بات بھی چھپی ہوئی ہے. کہ دیکھو دنیا کا ورثہ ملتا ہے اس وقت جب اصل مالک اس کا انتقال ہو جائے. شوہر کا انتقال ہوا تو جب ورثہ ملے گا. باپ کا انتقال ہوا اولاد کو ملے گا. جو بھی معلوم وراثت ہے اس کے اعتبار سے کا بس. مگر یاد رکھو ایک ہے مادی ورثہ، ایک ہے مانوی ورثہ. مادی ورثہ اس وقت ملتا ہے جب مالک، اصل مالک جس کی ملکیت ہے وہ مر جائے، وارثوں کو ملے گا. لیکن روحانی، مانوی، نورانی یہ ورثہ اس وقت ملتا ہے کہ جب خود وارث کا انتقال ہو جائے، خود وارث مر جائے. مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. یعنی اگر تمہیں ہمارا روحانی ورثہ چاہیے
تو اس دنیا سے تعلق کو کم کر لو، دنیا پر تو اتنی جتنی ضرورت ہے۔ کہا وہ مرے گا تو اس کے مرنے کے بعد مکان اس کو ملا، دولت اس کو ملی، باپ ان کے حصے میں آیا، دکان اس کے حصے میں آئی۔ ہمارے ورثے کا نام ہے علم، تقویٰ، معرفت۔ یہ تمہیں ملے گا اس وقت جب تم کسی دنیا کے اندر بیدار ہو جاؤ، یعنی موت آنے سے پہلے مر جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد حیات الحیوان میں کبیر نے لکھا کہ بارہ سنگا یہ سانپ کا بڑا عاشق ہوتا ہے، اور سانپ جب ہاں سے مل جائے تو یہ چھوڑتا نہیں، اس کو کھانے کا۔ گرم موسم، گرم علاقہ، زہریلے سانپ کو کھانا کا، اس کے بعد اس کو شدید پیاس لگتی ہے، بہت پیاس، گرم موسم کا گرم علاقہ۔ اچھا بعض نے اونٹ کے بارے میں بھی لکھی ہے یہ بات، مگر میں جو ریفرنس کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کہا کہ اب اسے بڑی پیاس لگتی ہے، یہ دوڑتا ہے اس صحرا کے اندر، وہ چیختا ہے اٹھا کر، اس کی وجہ سے جو کیفیت اس کی ہوتی ہے پیاس کی شدت میں، اس کی وجہ سے چیختا ہے، کا پھر بھاگتا ہے ادھر ادھر، پانی کے کنارے پہنچتا ہے، کبھی پانی کو دیکھتا ہے کبھی آسمان کو دیکھتا ہے، چیختا رہتا ہے، اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس وقت اس نے پانی پی لیا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ سانپ کھایا ہے، اگر اس وقت پانی پی لیا تو اس کی موت ہو جائے گی، کہ شدید پیاس لگتی ہے مگر پانی نہیں پیتا، چیختا ہے مگر سب کرتا ہے، سب کرتا ہے، سب کرتا ہے، کہ اس سب کے نتیجے میں اس کی آنکھوں کے نیچے دو ہلکے گڑھے بنائے ہیں، اللہ کو کہ جو سب کرتا ہے پیاس کی شدت کو، تو اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں، وہ آنسو ان گڑھوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، جتنی زیادہ پیاس لگتی ہے، جتنا زیادہ سب کرتا ہے اتنے زیادہ آنسو بہتے ہیں، آنسو جمع ہوتے رہتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد وہ آنسو جم جاتے ہیں، آنسو جم جاتے ہیں۔ کہا یہ آنسو جو اس ضبط کے نتیجے میں نکلے، یہ دنیا کے ہر زہر کا علاج ہے، دریا ہے یہ دنیا ہر زہر کا علاج ہے۔ سانپ کھایا، ضبط کیا، آنسو جمع ہوئے، یہ آنسو دریا ہے ہر زہر کا۔ اس واقعے سے استفادہ کرتے ہوئے شہید دستغیر شیرازی کہتے ہیں بس جیسے اس کے اوپر پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، جیسے وہ سانپ کا عاشق ہوتا ہے پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، ایسے ہی جوانوں کے اوپر ایک نشہ ہے، ہماری کل عرض کیا معصوم کی تعلیم کی روشنی میں ایک نشہ ہے روانی کہ جوانوں کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، ٹیمپٹیشنز ہے، اندر سے پیاس ہے جو اٹھ رہی ہے، اور یہ پیاس اتنی شدید ہوتی ہے کہ اندر سے اٹھنے والی جو پیاس ہوتی ہے اس کو ضبط کرنا آسان نہیں ہوتا، ضبط کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کہ اس وقت پیاس لگی ہے کہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، بس اس وقت تو دل چاہتا ہے پیاس بجھا لوں چاہے نالی کا پانی بھی تو نہ مل جائے، پیاس بجھا لوں۔ شہید فرماتے ہیں اس وقت اگر یہ اپنے آپ پہ ضبط کرتے تو گویا اس ضبط کے نتیجے میں وہ آنسو نکلتے ہیں جو جہنم کا تجربہ ہے، جو جہنم کا تجربہ ہے، جو اس کے گناہوں کا تجربہ ہے، جو اس کی پرانی زندگی میں لغزشیں ہو گئی ان کا تجربہ ہے۔ کہ اس وقت صرف خوف خدا کی وجہ سے اگر یہ سب کرتے کیا ٹھیک ہے پیاس ہے مگر مجھے اپنا قدم کو روک گیا۔ اس بات کو معصوم فرمائے عرض کیا مجھے وہ آنکھ نہ دینا جس میں حیا نہ ہو، دل نہ دینا جس میں تیرا خوف نہ ہو، شکم نہ دینا جو سیر نہ ہوتا، وہ نفس نہ دینا جس میں قناعت نہ پائی جائے، وہ غذا نہ دینا جو تجھ سے دور کر دے، وہ صحت نہ دینا جو تیری کتاب دائرے سے نکال، وہ جوانی نہ دینا جو تجھ سے دور لے جائے، مجھے اپنے غیر کے حوالے نہ کر دینا، مجھے اپنے غیر کے حوالے نہ کر دینا۔ ادھر غیر کے حوالے ہوا، ادھر
اسلام کی وہ شخصیت کو چلنی شروع کی. اس کے لیے اور ایسے طاقت و توانائی ملے گی اس کا مقابلہ کرنے کی، اس کے لیے یہ فرش عذاب سے پیش ہوتا ہے. یہ ذکر حسین، یہ کربلا آ جانا، وابستہ ہو جاؤ. وابستگی ویسی وابستگی جیسی معصوم چاہ، ایسی وابستگی آگے بڑھ کر واقعاً وہی وابستگی پیدا ہو. تو اب رفتار عرض کر چکا، رفتار شبد نہیں، پہچاننا منظر کو قدم بڑھانا. اس لیے کہ وہ ہستیاں ہیں جو کہتے ہیں تم قدم تو بڑھاؤ، تم چلو تو صحیح، ہماری رحمت خود 70 قدم چل کے تمہاری طرف آ جائے. رفتار اگر تیز نہ ہو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. نیت خالص ہو اور ضبط کر کے آگے بڑھو. یقین نہ ہو تو شب عاشور پہ نظر پڑو. ایک رات میں غر کو غر بنا، چند قدم چلا جہنم سے نکل کے جنت میں آ. آسان بات ہے، چند قدم. اور اسی لیے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو بتاتے ہیں ہر صحابی کی اپنی ایک الگ شخصیت اور پہچان والا امام حسین تعارف کرایا. کربلا میں یہ ہو سکتا سب ایک ساتھ چلے جاتے ہیں، حملہ ہوگا، شہادت ہو جائے، مگر نہیں، ایک ساتھ نہیں، ایک ایک کا کام ہو محفوظ رہ جائے گا تعلیم کے ہاتھ میں، محفوظ رہ جائے گا تعلیم کے ہاتھ میں. امام محمد باقر علیہ السلام ابن عباس جب امام کی خدمت میں آئے اور آگے کہا کہ نہ جائیے اسراف پر، عراق کا سفر کریں. اس وقت امام فرما رہے ہیں مسلم میرے والد نے فرمایا اور انہوں نے نقل کیا امام حسین سے. امام نے کہا اے ابن عباس میں تمہیں اپنے والد کا واقعہ بتاؤں. میرے والد گرامی مزدوری کر رہے تھے، یہودی کے باپ میں موجود تھے. اس وقت ایک انتہائی خوبصورت خاتون آئی اور آگے کہا اے فرزند ابو طالب مجھ سے نکاح کرتا. تو میرے بابا نے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں دنیا ہوں، میں دنیا ہوں. بس میرے بابا نے کہا چلی جا، وقت رہا میں کسی اور کو جا کے ہوگا. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جناب ابن عباس کہہ رہے ہیں گھر میں جائیے، امام کہہ رہے ہیں واقعہ سناتا ہوں اپنے باپ کا، اپنے والد گرامی کا. مطلب یہ تھا کہ دنیا ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی. میرے سینے میں اسی باپ کا دل ہے جس نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا. ابن عباس سے باتیں نہ کریں. اور وہ آنے والا جو مکے میں آیا ملاقات کی خصوصی امام سے ملاقات کرنے پسند رسول یزید کا مقابلہ پھر کہا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. رونا شروع کیا، آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. امام نے کہا یہ باتیں نہ کرو. اور پھر دیکھیں وہاں والد کا واقعہ، یہاں یہ باتیں نہ کرو. کیا تم نے قرآن میں جناب یحییٰ کا تذکرہ نہیں پڑھا؟ یحییٰ کو شہید کر دیا گیا جب ان کا سر دشت میں رکھ کے حاکم کے سامنے پیش ہوا. خون ابلنا شروع، خون ابلنا شروع. پورے دربار کا جتنا اس کو مٹی ڈالی جاتی اور خون ابلتا تھا. تو امام میں
پیغام دے رہے ہیں کہ جناب یحییٰ کا واقعہ اگر یاد ہے تو مجھے یہ نہ بتاؤ کہ مقابلے پر کون ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ والے جب رات قدم بڑھاتے ہیں ان کا خون سیراب کر اسلام کو ایک گلشن کو سیراب کرنے کے لیے ہمارے وقت کی ضرورت ہے، مگر یہی خون ہے جو اثر دیتا ہے۔ ساتھ تو ہمارا اچھا جاتا اب رخصت ہوتے وقت کیا تھا، فرزند رسول ذرا کرتے کہ میں وہاں کا بوسہ ہوں جہاں کی آنکھوں سے میں نے رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، بوسہ لیا، محبت کا اظہار کیا، رویا، اور پھر جا کے شام میں یزید کی بیعت کری، یزید کی تعریف کری۔ یہ سارے کردار دعوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ ایک رات جو بات صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات دونوں کو ملی ہے، اگر اسی ایک رات میں عمر اسحاق بنایا، ایسی ہی ایک رات جناب گر کو ملی، گر علیہ السلام، ایسے کردار آج بھی آپ کو نظر آئے۔ بوسہ امام کا لے رہے، بیعت یزید کی کرنا، عملی زندگی میں ایسے کردار نظر آئے۔ بوسہ علم کا لیں گے، بوسہ سلجنا کریں گے، بوسہ تابوت کا لیں گے، لیکن جب ان کی عملی زندگی دیکھیں گے معلوم ہوگا یزید کی بیعت کی ہوئی، یزید کی بیعت۔ اپنے حال پر رونا رو رو کے کہتے ہیں محبوب دیکھ ہمیں نہ دیکھ، اپنے نبی کو دیکھ، یہ دیکھ امت کس کی ہے، دیکھ ہمارا حال کیا ہے، ہمارا خون بہ رہا ہے ہر طرف۔ جو جواب وہاں سے آتا ہے، کیا جواب آتا ہے، بڑا اچھا فکر ہے، بات بہت اچھی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دے، حکم آتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے، اپنا نامہ اعمال دے۔ اس بات کا شکوہ ہوتا ہے، کس چیز کا شکوہ ہے؟ لہذا 10 دنوں میں جو باتیں آپ کو رسمی واپس کرنا ہو، سید الشہداء سے ایسی واپس کری ہو جیسی حبیب کو واپس کری تھی سید الشہداء، ایسی واپس کری ہو جیسے مسلم ابن حوصجہ، جناب مسلم ابن حوصجہ نے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کیا حکم امام کا، اس لیے کہ کربلا میں حاضر ہونے سے پہلے قاصد بنا کے کبھی شام کبھی کوفے والوں کے قاصد بن کے امام کی خدمت میں آئے، امام کا جواب لے کے پھر وہاں گئے، پھر امام نے بھیجا کئی مرتبہ خدمت انجام، اتنی خدمت انجام دینے والا، اور پھر روز عاشور سامنے کھڑے ہوئے تو صاحب ان میں بالکل امام کے سامنے کھڑے ہونے والے جناب سعید، جناب سعید، ہاں بھی مسلموں کی طرف سے نہیں، سعید جناب سعید کا ہی ایسے کھڑے ہوئے مسلم ابن حوصجہ کھڑے، ابو سلمہ شہادی کھڑے، تیروں متی آ رہے ہیں، اتنی خدمت انجام دینے والے، ایک ذرا سا کسی کو پتھر لگ جائے کھڑا ہونا تو مشکل ہو جاتا ہے، ایک کے بعد ایک تیر آ رہے ہیں، ان تیروں کو اپنے سینے پر روک رہے ہیں، صرف روک نہیں رہے بلکہ یہ فکر رہتی ہے کہ دائیں طرف سے تیر نہ نکل جائے تو جھک کے اس تیر کو اپنے سینے پہ لے جھک کر تیر کو سینے پہ لے، اور ادھر امام کی نماز تمام ہوئی، ادھر کے زمین پر گرے، آگے بڑھ کے امام نے سر آغوش میں رکھا، تو پہلا سوال نے کیا آقا کیا میں نے حق ادا کر دیا، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ آپ سوچئے گا کہ اس فرش ادا کا حق کیا ہے، یہ فرش مجلس، یہ تسلسل ہے کربلا کا، 61 ہجری میں جو کام کربلا کو نے کیا ہے، آج وہ کام اس فرش ادا کو کرنا ہے، کہ سید الشہداء کا دسترخوان علم ہے جو دشا ہوا ہے، یہ آ کے تھوڑی دیر حاضر ہو کر اور پھر ہم سمجھیں ہم نے حسین کا حق ادا کر دیا، ہم سمجھیں میں نے عرض کیا کسی موقع پر کہ پلٹ کے اگر آقا نے پوچھ
لیا تم نے حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا؟ تو ہے کوئی جواب تمہارے پاس کہ ہم نے کیا کیا حق ادا کرنے کے لیے؟ یہ جملہ بھی کہتے ہیں یہ تو ان کی طرف سے احسان میں اضافہ ہے کہ ہم جیسا بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ مولا بس ہم جیسے ہیں حاضر ہیں، ہم آپ کے طرف سے وابستہ ہیں، آپ کے طرف سے وابستہ ہیں۔ آپ نے ٹھکرا دیا تو کہاں جائیں گے؟ امام رضا یہی تو کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا بھی دربند ہو گیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ گناہ گار ہمارے پاس کہاں آئیں گے؟ مولا آیا ہوں، اپنے گناہ لے کر آیا ہوں، اپنا سیاہ دل لے کے آیا ہوں، اپنی میلی روح لے کے آیا ہوں، اپنی گناہ گار آنکھیں لے کے آیا ہوں، اپنی گناہوں سے آلودہ زبان لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس لیے کہ یہاں آنے والا بر بن جاتا ہے۔ مولا توبہ کے آنسو لے کے آیا ہوں، آپ کے غم میں آنسو ہیں، مگر یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، حق ادا نہیں، بلکہ پوچھ لیا کیا کیا حق ادا کرنے کے لیے؟ ہم زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں ہم نے سبیلیں لگائیں، ہم نے پانی پلایا آپ کے نام پر، ہم نے شربت تقسیم کیا۔ پلٹ کے انہوں نے پوچھ لیا کہ پانی سبیلیں تم نے لگائیں مگر پانی خود پی لیا، ہمارے نام پہ شربت تم نے خود پیا، ہمارا علی اصغر تو پھر بھی پیاسا رہ گیا، ہماری سکینہ تو پھر بھی پیاسی رہ گئی۔ تو کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ میں نے کہا یہ تو احسان میں اضافہ ہے کہ ہم ان کا نام لے کے خود کھا لیں وہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں، خود پی لیں وہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں۔ پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہ کہیے گا، زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آنسو بہائے، مگر یہ بھی نہ کہیے گا کہ آنسو بہائے۔ اگر پلٹ کے مادر حسین نے پوچھ لیا کہ کیا ان آنسوؤں میں تیرا اختیار ہے، تو اپنے اختیار سے بہا سکتا ہے؟ اچھا اپنا کوئی جدا ہوا ہوگا 5 سال پہلے 6 سال پہلے کوئی جدا ہوا ہو، باپ نے دانے مفارقت دیا ہو، ماں چھوڑ کے گئی ہو، بھائی کا انتقال ہوا، اس وقت کیفیت کیا تھی؟ اس کو کہتا تھا تیرے باپ دنیا کھائی گئے، میں تیرے باپ زندہ نہ رہ سکوں گا۔ اب 5 سال گزر گئے، اب ذرا ویسے رو کے دیکھا جیسے اس کی موت پہ رویا تھا۔ وقت کی ہواؤں نے آنسوؤں کے سوتوں کو سکھا دیا، اب آنکھوں نے رونے سے انکار کر دیا۔ زبان فاتحہ پڑھ سکتی ہے، تلاوت کر سکتا ہے، مگر اب ویسے رو نہیں سکتا۔ ارے 5 سال پہلے کے اپنے عزیز پہ رو نہیں سکتا، 1400 سال پہلے کے غم پہ اگر رو رہا ہے تو یہ سمجھتا ہے تیرے آنسو ہیں، یہ کسی معصومہ کی امانت ہے جو تیری آنکھوں میں موجود ہے۔ شکر کر کہ اللہ کے رونے والی آنکھ عطا کی، اور اگر نہ رونا آئے تو ہاتھوں کو اٹھا پانے والے میں رونے والی آنکھ دے دے، اس لیے کہ اس کا ذکر ہے جو کہتا ہے مجھے رونا مجھے رونا کے مارا گیا۔ کس زبان میں طاقت ہے جو بیان کر سکے؟ کہاں سے انسان الفاظ لائے؟ رونا کے مارا گیا۔ کیسا رونا ہے، کیسے کیسے آنسو ہیں۔ اللہ اکبر، وطن چھوڑا، آنسو آنکھوں میں ہیں، مکے کو الوداع کہا، خانہ کعبہ کو خدا حافظ کہا، آنسو آنکھوں میں ہیں۔ کربلا میں آگے لیجیے رونے کا آغاز ہو گیا۔ ابھی قدم رکھا تھا سرزمین کربلا پہ، زینب نے کہا میرے بھیا کو بلا دے، اے بھیا جلدی یہاں سے آگے بڑھو۔ بہن کیا ہوا؟ کہ بھیا جیسے ہی اس زمین پہ قدم رکھا ہمارا جھوکا آیا ویسے سے جانے بھیا جب سے میں یہاں
حسین کے علی اکبر سے کتنی محبت ہے، تو کیا حسین کو زینب کے اور محمد سے محبت نہ ہوگی؟ کیسے جناب بچوں کے لاشیں لے کے آئے، ہاں ایک ایک لاشا لائے، اور وہ وقت بھی آیا جب کربلا میں ایک بوڑھا باپ جوان کا لاشا یوں لے کے چلا کہ سینے سے سینہ ملا ہوا تھا، پیر زمین پہ خود کرتے تھے، وہ کہتے تھے بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین سے لاشا نہیں اٹھتا۔ آزادارو واقعات آپ کے سنے میں بس متوجہ کر رہا ہوں۔ کسی نے جب یہ قافلہ ایک شام کی بستی سے گزرا تھا تو بوڑھی ضعیفہ نے یہی تو کہا تھا، بوڑھی عورت نے یہی تو کہا تھا، سر اکبر کو دیکھ کر یہی تو کہا تھا، اے بیویوں دعا کرو اس جوان کی ماں زندہ رہو۔ جناب زینب نے کہا ارے کیوں مت دعا دیتی ہے؟ کہا اے بیوی جس کا کٹا ہوا سر میں نہیں دیکھ سکتی، اس کی ماں کہا اس کی ماں موجود ہے، سینے میں برچی بھی دیکھی، زخم جگر بھی دیکھا، رولا رولا کے شہید کیا گیا، بس آخری جگہ کہاں تک یہ رونا ہے، یہ رونا صرف یہی نہیں، یہ رونا اب رکے گا نہیں، یہ رونا ایک بیوی قیامت تک گزرے گی، تم خود سے آزادی چاہو وہ رونے والی آ جائے گی جو مدینے سے روتی ہوئی چلی، اور ہر منزل کے اوپر قافلہ روانہ ہے، بس آخری فکرے ایک مرتبہ قافلہ روکا، سارے سردار آگے بڑھے، قافلہ کس کے حکم سے روکا گیا؟ کسی کے حکم سے نہیں روکا، بلکہ وہ نیزہ زمین میں گر گیا جس میں سر حسین ہے۔ بس ایک مرتبہ شیور آگے بڑھا، تازیانہ لہراتا ہوا چلا، جانتا ہے کہ اگر سر حسین زمین پہ نیزہ کر گیا تو کوئی کسی کی طاقت نہیں تھا آگے بڑھا لے۔ ایک مرتبہ آیا، کہاں آیا؟ سید سجاد کے قریب آیا، سجاد اپنے بابا سے پوچھو آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ سجاد نے ہاتھوں کو اٹھایا، بابا بیمار کی پشت زخمی ہے، بابا بتائیے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہ میرے باپ میری سکینہ نامے سے گر گئی، سکینہ گر گئی، لوگ آدارو تلاش کرنے چلے، زینب بھی چلی، ایک منزل میں پہنچی، دیکھا ایک بیوی کی آغوش میں سکینہ آرام کر رہی، بچی کو نیند آ رہی، کہا اے بیوی یہ بچی تو جب سے اس کا باپ جدا ہوا یہ بچی سوتی نہیں، نہ ماں کی آغوش میں سوتی ہے نہ پوری کی موت میں سوتی ہے، آپ نے اسے گود میں لٹایا، بچی کو نیند آئی، پہلی مرتبہ کسی نے مہربانی کی، اے بیوی آپ کا شکریہ، آپ نے حسین کی امانت کو سنبھالا، بس ایک مرتبہ چہرے سے نقاب ہٹایا، اے زینب میں تیری ماں باپ نے مدد مہرا، اے زینب کس کا شکریہ ادا، اے اماں میرا اکبر مارا گیا، اور محمد مارے گئے، اماں تمہارے لال کو پسے گردن سے بزرگوں کو قوت بنائی، جوانوں کو دین کا سرمایہ، بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کامیابی رہا، امام کے ضرور میں تاجی امام کے سارے لانے شمار کرنا، حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد کو 3 مرتبہ سورہ تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین مرحومات یہاں جتنے مومنین مرحوم ہیں ان سب کے لیے اور پاک ہیں
مجلس کے مرحومین کے لیے سرکار حسین رضوی، آمنہ خاتون، جابر حسین، مسرور جہاں، سجاد حسین، سرفراز حسین، زہیب رضوی، طاہرہ خاتون، ولایت حسین،